أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اور کہا موسیٰ نے اے رب ہمارے، تو نے دی ہے فرعون کو اس کے سرداروں کو رونق اور مال دنیا کی زندگی میں، اے رب اس واسطے کہ بہکائے تیری راہ سے، اے رب مٹا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کی دل کہ نہ ایمان لائے جب تک دیکھ لے عذاب دردناک۔ فرمایا قبول ہو چکی دعا تمہاری، سو تم دونوں ثابت رہو، اب مت چلو راہ ان کی جو ناواقف ہیں۔ اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے، اس کے لشکر نے، شرارت سے تعدی سے، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا بولا یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں ہوں فرما برداروں میں۔ اب یہ کہتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور رہا گمراہوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ فرعون جو ہے سرکش بنا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کے اصلاح سے مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بددعا کا ذکر ہے، جس کے شروع میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ آپ نے قوم فرعون کو زینت دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت بہت عطا فرما رکھا ہے، مصر سے لے کر ارض حبشہ تک سونے چاندی اور ہیرے موتی یاقوت زمرد وغیرہ جواہرات کی دکانیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت مال دیا تھا، اور فرعون کی حکومت انتہائی مالدار، مصر سے لے کر حبشہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے چاندی کے کانیں عطا فرمائی تھیں، اور سونے چاندی کے کانوں کے ساتھ ہیرے موتی یاقوت زمرد لعل و گوہر، ایسے قیمتی ہیرے اللہ نے اس کو دے رکھے تھے جس کے نظیر دنیا کے اندر اس وقت ملنا مشکل تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی، یا اللہ آپ نے اس کو اتنا مال دے رکھا ہے
تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرعون گمراہ ہے تو پھر وہ مالدار کیسے بنا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرعون تو گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن عام لوگ اس کے ظاہری ساز و سامان اور عیش و راحت کو دیکھ کر اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر ایک گمراہی پر ہوتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں کیوں اور کیسے ملتی ہیں؟ کیونکہ عام لوگوں کی نظریں اس حقیقت تک نہیں پہنچتی کہ دنیا کا فروغ بغیر نیک عمل کے کسی انسان کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی، جس کا اثر یہ ہوا ربنا اطمس علی اموالہم، یعنی اے میرے پروردگار ان کے مال کی صورت بدل کر مسخ و بیکار فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی، اے اللہ جو کچھ آپ نے ان کو مال دیا ہے اس کی صورت کو بدل دیجئے، اس کی صورت کو مسخ کر دیجئے اور اس کے مال کو بیکار کر دیجئے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اس دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام زر و جواہرات اور نقد سکے اور باغوں اور کھیتوں کے سب پیداوار پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں ایک تھیلا پایا گیا، ایک تھیلا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں۔ کیا تھیں؟ فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں، ان میں انڈے اور بادام بھی دیکھے گئے جو بالکل پتھر کے بن گئے تھے۔ کیسے بن گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو پتھر کا بنا دیا، ان کے سکوں کو، ان کی سبزیوں کو، ان کے انڈوں کو، ان کے بادام کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کا بنا دیا، شکل تبدیل کر دی۔ ائمہ تفسیر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پھلوں، ترکاریوں اور غلے کو پتھر بنا دیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان 9 آیات معجزات میں سے ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ۔ دوسرے بددعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کی، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یعنی اے میرے پروردگار ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دیں کہ ان میں ایمان اور کسی خیر کی صلاحیت نہ رہے، تاکہ وہ عذاب علیم آنے سے پہلے ایمان نہ لا سکیں۔ یہ بددعا بظاہر ایک رسول و پیغمبر کی زبان سے بہت بعید معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر کا وظیفہ زندگی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایمان و عمل صالح کی طرف دعوت دیں اور اس کے لیے تدبیر کریں، مگر یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری تدبیر کرنے کے بعد ان کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے۔ اب چاہتے تھے کہ یہ اپنے اعمال کی سزا دیکھیں، اس میں یہ احتمال تھا کہ کہیں یہ لوگ عذاب آتا دیکھ کر ایمان کا اقرار نہ کر لیں۔ اور اس طرح عذاب ٹل جائیں، اس لیے کفر سے، بغض سے نفرت اس دعا کا سبب بنی۔ جیسے فرعون غرق ہونے کے وقت ایمان کا اقرار کرنے لگا تو جبرائیل امین نے اس کا منہ بند کر دیا کہ کہیں رحمت الہی متوجہ ہو کر یہ عذاب سے بچ نہ جائے۔ بھائی جن لوگوں نے سالہ سال گناہ کیے، بات سمجھ گئے، اسلام کو نقصان پہنچایا، کہیں یہ اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان نہ لائے،
پھر عذاب ٹل جائے تو ایمان سے بھی مکر جائے، کیا ہو جائے؟ جیسے فرعون ڈوبنے لگا تو ایمان قبول کر رہا تھا تو جبرائیل امین نے اس کا منہ بند کر دیا، اگر یہ دوبارہ کہیں گا اللہ کو تو کہیں اللہ کے رحمت متوجہ نہ ہو جائے اور کہیں یہ عذاب علیم سے بچ نہ جائے، کیونکہ فرعون نے 400 سال تک حکومت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ایسے نافرمانی کی کہ شاید آسمان کے نیچے اتنی بڑی نافرمانی کسی نے کی ہو۔ 90,000 بچوں کو ذبح کیا، نجومیوں کے کہنے پر 90,000 بچوں کو ذبح کیا، اپنے آپ کو خدا کہا، کیا نہیں فرعون نے کہا، اتنا بڑا ظالم خدا کے عذاب کو دیکھ کر اگر عذاب سے بچ جائے، ایمان لیا ہے تو کیا مطلب کا آتا ہے؟ جس نے اتنا ظلم کیا ہو۔ بہرحال فرعون بڑا ظالم تھا۔ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، قد اجیبت دعوتکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کے اندر دونوں بھائیوں کا تذکرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا پر آمین کہا۔ اس سے معلوم ہوا کسی دعا پر آمین کہنا بھی دعا میں داخل ہے، اور چونکہ دعا کا مستون طریقہ قرآن کریم سے آہستہ آواز سے کرنے کا بتلایا گیا ہے، تو اس سے آمین کو بھی آہستہ کرنے کی ترجیح دی گئی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور آپ کے بھائی ہارون نے اس پر آمین کہا۔ فاستقیمان ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، یعنی اس آیت میں قبولیت دعا کی اطلاع ان دونوں پیغمبروں کو دی گئی کہ موسیٰ ہارون علیہ السلام ہم نے تمہاری بد دعا قبول کر لی ہے، مگر تھوڑا سا امتحان ان کا بھی لیا گیا کہ قبولیت دعا کا اثر بقول بغوی 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ کب ظاہر ہوا؟ اسی لیے اس آیت میں قبولیت دعا کے ذکر کے ساتھ ان دونوں حضرات کو یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ اپنے کار منصبی دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں، قبولیت دعا کا اثر دیر میں ظاہر ہو تو جاہلوں کی طرح جلد بازی نہ کریں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد قبول کیا، اور آگے کہہ بھی دیا سبیل الذین لا یعلمون، تم جاہلوں کی طرح جلد بازی مت کرنا۔ قائم ہے بھائی، بد دعا تو قبول کیا اللہ نے، لیکن جلدی مت کرنا۔ کیا مت کرنا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ دعا بھی کرتے بد دعا بھی کرتے، بولتے ابھی کرے ابھی قبول ہونا۔ بھئی اللہ میاں کے، اللہ رب العالمین پر کیا آپ احسان کر رہے ہیں؟ بھائی ہم دعا کریں یا بد دعا کریں، کیا ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ ابھی قبول ہونا ایسا نہیں ہے، وہ ان کی مرضی ہے، جب چاہیں قبول کریں۔ بات سمجھ گئے نا؟ چوتھی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزہ عبور دریا کا اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یعنی جب اس کو غرقابی نے پکڑ لیا تو بول اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ 5ویں آیت میں خود اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کا یہ جواب آیا ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی کیا اب تو مسلمان ہوتے ہو جبکہ ایمان و اسلام کا وقت گزر چکا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عین موت کے وقت کا ایمان لانا شرعاً معتبر نہیں۔ اس کی مزید تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک غرغرہ موت کا وقت نہ آ جائے۔ غرغرہ موت سے مراد وہ وقت ہے جب نزع روح کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دارالعمل دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ بھائی، جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، نزع کے عالم میں فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، جیسے فرعون کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ کیوں قابل قبول؟ اس لیے نہیں کہ اب انسان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پھر ایسے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے، سلام ہو میرے بھائیوں پر، 7 مرتبہ کہا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ تو صحابہ اکرام نے کہا آپ کے بھائی کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے ان پر سلام ہو۔ جو مجھے نہیں دیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے ان پر سلام ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم کون ہیں آپ کے؟ تو آپ نے کہا تم میرے صحابہ ہو اور وہ میرے بھائی ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہمارا ایمان بولو کیسے ہے؟ بغیر دیکھے ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، قرآن کریم کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان کی حالت میں ہے، تو یہ ایمان بہت قابل اعتبار ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بن دیکھے۔ اب جنہوں نے دیکھ کر ایمان لایا ہے، اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ان کا ایمان مضبوط ہونا ظاہر سی بات ہے۔ بھائی انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا اور خدا کی غیبی نصرت کو دیکھا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہوگا۔ ارے بھائی صحیح نا، انہوں نے قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا، تو اب ان کا ایمان کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے کیا کچھ بھی تو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایمان کی حالت میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم۔ بات سمجھ گئے؟ تو پھر بھی انسان کو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، نماز کی پابندی، نوافل کا اہتمام، اور جو کچھ نیک عمل کرے اس پر شکر، اور اگر کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتا ہو تو اس سے فوراً توبہ۔ حضور نے فرمایا ایمان والے سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ تھی قوم فرعون اور فرعون والوں کی حقیقت، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دولت کو پتھر کا بنا دیا
اور ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایک سبق اور ایک عبرت آمیز واقعہ بنا دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو مانے اور اللہ رب العالمین کے احکام پر چلے اور اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے۔ جس حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس حالت میں انسان راضی رہے، تو یہی صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہے اور اہل ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔